لوگ ابھی اپنے ٹرانسپورٹ سے تنگ آ چکے. 10 گاڑیاں ادھر چلائے گی, 20 گاڑیاں ادھر. 5 منٹ فاصلہ تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. 5 قدم کے فاصلے پہ ایف سی کی چیک پوسٹیں ہوتی ہے, پولیس کی چیک پوسٹیں ہوتی. تربت سے لے کے چمن تک, جوب تک, شارگ ہرنائی تک, جس طرح سرعام لوگوں کو اپنے آواز, اپنے دھرتی کی آواز اٹھانے کے لیے, خاموش کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈی استعمال ہو رہے, جس جنگی بیانیے میں اس پوری دھرتی کو دھکیل رہے ہو, جنگی بیانیے کے ذریعے سے اس پوری دھرتی پہ آگ جلانے نکلے ہو, اس کا خمیازہ تم بھگتو گے. غازی تھے, مجاہد تھے, پتہ نہیں کیا کیا نام ان کے لیے رکھے گئے تھے. تو اس وقت بھی ہم درپدری سے گزرے, اس وقت بھی جنگ جھگڑا ہمارے وطن پہ چل رہا تھا, اور آج انتہا پسند, دہشت گرد, پتہ نہیں کیا سے کیا بلا ڈکلیئر کر کے پھر بھی جنگ ہمارے وطن پہ, پھر بھی لاشیں ہم اٹھائے. ٹھیک ہے نہیں, دن داڑے شارگ میں 5 بندوں کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام ملک بھر بالعموم بالخصوص بلوچستان میں جو اس وقت ایک انتہائی مشکل دور سے پورا بلوچستان گزر رہا ہے, ہر طرف قتل و غارت گری ہے, اغوا ہے, بدتخوری ہے, ٹرانسپورٹ کے جلانے کے واقعات, شاہراہوں کی غیر محفوظ صورتحال. اسی طرح ہرنائی میں, شارگ میں پے در پہ خونریز واقعات, قلعہ عبداللہ کے واقعات, چمن سے لے کے خضدار تک, خضدار کے بی این پی کے مرکزی رہنما سردار نصیر موسیانی کے ساتھ ہونے والا واقعہ, جس میں اس کا بیٹا شہید ہوتا ہے. شارگ میں عوامی نیشنل پارٹی کے 2 ساتھیوں سمیت ضیاء الحق اور قاہر میانی سمیت 5 افراد شہید ہوتے ہیں. قلعہ عبداللہ میں ہمارے تحصیل پریس سیکرٹری دولت خان پھرالیزئی شہید ہوتے ہیں. اسی طرح داد محمد کاکڑ کی صورت میں میزی اڈا میں واقعہ رونما ہوتا ہے. اور ٹرانسپورٹ ہر طرف, ہر مین شاہراہ پہ غیر محفوظ. ایک طرف یہ سلسلے, یہ مشکلات عوام کو, دوسری طرف ناجائز ناروا جیلی حکومت کی بلوچ پشتون وطن پر ناجائز قبضے کے ارادوں کی صورت میں الاٹمنٹ کا پے در پہ قبضہ گیری جیسی صورتحال. تو یہ تمام وہ صورتحال تھی ہمارے بلوچستان گرینڈ الائنس کے مطالبات, بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کیے گئے کافی وعدے وعید کے بعد بھی اس میں بدعہدی, اس سے انحراف, بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ مذاکرات شروع کیا جا سکے, ان کے مسئلوں کو حل کرے, اس کے خلاف کریک ڈاؤن, گرفتاریاں. اسی طرح ڈاکٹر مانور ناصر, ایک خاتون کے ساتھ ٹراما سنٹر میں پیش آنے والا واقعہ, پھر منٹوں میں اس واقعے سے متعلق تمام شواہد کو ملیامیٹ کرنا, بس ہم نے بندم مار دیا, قصہ ختم. ینگ ڈاکٹر کا احتجاج, بجائے اس کے کہ ینگ ڈاکٹرز کو سنا جائے, پورے ڈاکٹرز کی سوسائٹی کو سنا جائے, الٹا اس کے خلاف ایف آئی آرز, الٹا اس کو جیلوں میں ڈالنا. تو یہ اسی طرح اور بہت سارے جو اس وقت ہمیں مشکلات درپیش ہے, سیاسی اجتماعات پہ قدغنے, جلسہ و جلوس پہ قدغنے, احتجاج پہ قدغنے, یعنی مارشاءاللہ سے بھی بڑھ کر جو مارشاءاللہ کی اس وقت صورتحال ہے. تو آج عوامی نیشنل پارٹی نے ان تمام مسائل پر, یا اس سے ہٹ کے جو ہم اور آپ کو عام روٹین زندگی میں درپیش ہیں, اس پہ ہم نے احتجاج کرنا تھا. جیلی ہے, ناروا ہے, فارم 47 ہے, ریاست کی بٹائی ہوئی حکومت ہے, فوجی حکومت ہے, مارشالائی حکومت ہے, جو کچھ بھی ہے, ہم نے کہا کہ کم از کم ان کے سامنے اس وقت تک جو اس صوبے کی صورتحال ہے, پریس کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, احتجاج کے ذریعے سے ان کو ہم رکھیں.
تو آج ہمارے اس پرامن احتجاج کو بھی ریاست کی حمایت پہ ناجائز ناروا فارم 47 کی حکومت نے اس پر پابندی لگا دی. باہر پریس کلب کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں پولیس کو اس پہ لگا کہ کنیز کو نہیں چھوڑنا ہے چاہے کچھ بھی ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سمجھا کہ کم از کم ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پولیس کے ساتھ ہمارے ساتھی دست و گریبان ہو, خدا نخواستہ ان کا سر پاڑا جائے, ہمارے ورکر کا سر پاڑا جائے. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے تو بات پہنچانی ہے. ہم نے دنیا تک یہاں پہ کوئی بھی اس حکمران طبقے میں کوئی سنجیدہ کان اگر ہوں گے, کوئی سنجیدہ آنکھ اگر ہوگی, جو کچھ سنتا ہو, کچھ دیکھتا ہو, کم از کم ہم اس پریس کے ذریعے سے, اس پریس کے توسط سے بلوچستان کے یہ حالات ان تک پہنچا دے. نہ کہ ہم ان کے ساتھ پکڑ دکڑ میں, اور پھر یہ کشمیر کی طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں, آج شہرک پہ ریاست حملہ آور ہے, لاشوں پہ لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں. وہ کشمیر جس پر ہم پتہ نہیں 1000 سال تک لڑنے کے لیے تیار تھے, پتہ نہیں اس کے لیے ہم کیا کچھ کرنے نہیں جا رہے تھے, آج اس کو دن دہاڑے ایک اعلان کے ذریعے سے, بیانیے کے ذریعے سے اس کو کچل رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تربت سے لے کے چمن تک, جوب تک, شارگ ہرنائی تک جس طرح سرعام لوگوں کو اپنے آواز, اپنے دھرتی کی آواز اٹھانے کے لیے, خاموش کرنے کے لیے جوہد کنڈی استعمال ہو رہے, تو ہم نے کہا کہ ہم یہ موقع کبھی بھی اپنی طرف سے اس ظالمانہ, ظالم جابر ریاست کو یا اس کے بٹھائے گئے جیلی حکمرانوں کو کبھی نہیں دیں گے کہ ان کا ہاتھ ہو, ہمارا گریبان ہو, اس کی بندوق ہو, ہمارے سینے ہو. تو ہم نے کہا کہ ہم کبھی بھی اس کو یہ موقع نہیں دیں گے. یہ پھر بھی چڑھائی کریں گے. اس سے یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ ابھی پریس کے سامنے, میڈیا کے سامنے یہ یہاں ان سیاسی ورکروں پہ آپ سمیت چڑھ دوڑے. ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, نہ ان کو سروکار ہے اس دھرتی پہ رہنے والوں کے ساتھ, یہاں کے عوام کے ساتھ. ان کو صرف اور صرف سروکار ہمارے وسائل سے ہے. ان کو صرف اور صرف سروکار اس وطن کے وسائل کے لوٹنے سے ہے. نہ یہاں پہ ڈاکٹر اپنے حق کی بات کر سکتا ہے, نہ وکیل اپنے حق کی بات کر سکتا ہے, نہ سیاسی کارکن اپنے حق کی بات کر سکتا ہے. یعنی ہر لیول پہ, ہر لحاظ سے بس ان کی لاٹھی ہے, ہمارا اور آپ کا سر ہوگا, یہ توڑنے جاتے رہیں گے. تو ایسی صورتحال میں ہم نے یہ پھر مناسب سمجھا کہ چونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے سامنے, آپ تھوڑا کیمرے اس پورے ہاؤس کی طرف گھومیں, یہ جو سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ورکرز آئے ہوئے, آج انہوں نے ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کرانا تھا, لیکن اس پرامن احتجاج کو ریکارڈ کرانے کے لیے بھی نہیں چھوڑا گیا. تو آج بامر مجبوری, خدا نخواستہ ہماری اس دھرتی پہ, اس کوئٹہ شہر میں, ہمارے اطراف میں بہت خون بہایا گیا ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ خون بہایا گیا ہے. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دن دہاڑے پھر ریاست کے ہاتھوں ہمارے کسی سیاسی کارکن کی خون بہائی جائے. تو ہم نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ ہم میڈیا کے توسط سے جو مسائل, جو مسئلے, جو پریشانیاں, جو تکالیف, جو مشکلات اس وقت اس دھرتی کو درپیش ہے, اس دھرتی پہ رہنے والوں کو درپیش ہے, ہم کیوں نہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کے ذریعے دنیا تک اپنی آواز پہنچا دے, دنیا تک یہ مسائل ان کو دکھا دے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دوستو, ہمارے ساتھ یعنی سب سے پہلے انتہا پسندی, دہشت گردی, یہ عجیب و غریب انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے. جب یہ غازی تھے, مجاہد تھے, پتہ نہیں کیا کیا نام ان کے لیے رکھے گئے تھے, تو اس وقت بھی ہم در پدری سے گزر رہے تھے, اس وقت بھی جنگ جھگڑا ہمارے وطن پہ چل رہا تھا. اور آج ہی انتہا پسند, دہشت گرد, پتہ نہیں کیا سے کیا بلا ڈکلیئر کر کے پھر بھی جنگ ہمارے وطن پہ, پھر بھی لاشیں ہم اٹھائے, آتا پتہ کسی کا نہیں. دن داڑے شارگ میں 5 بندوں کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, اس کے سر کے وگ
وہاں پہ رہ گئے, وہاں پہ ان کا کیمرہ رہ گیا, بجائے اس کے کہ یہ ریاست جو اپنے آپ کو مسلم دنیا کا پتہ نہیں کون سا ٹاکر سمجھتا ہے, اپنے پاس دنیا کے وسائل کے مالک اپنے آپ کو کہتا ہے, تو ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ جب دن دہاڑے یہ واقعات ہوئے تو آپ نے کیوں اس پر کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں بٹھائی, اس پہ کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری نہیں بٹھائی؟ اس کے لیے آج تک کیوں نہ کوئی چیف سیکرٹری گیا, نہ ہوم سیکرٹری گیا, نہ کوئی آئی جی گیا ہے, نہ کوئی ڈی آئی جی گیا ہے؟ بس لاشیں اٹھا کے دفنائے گئے. نہ حکومت کو شہداء سے کوئی سروکار, نہ ان کے لواحقین سے کوئی سروکار. بس ایک آسان فارمولہ ہے, فتنۃ الہندوستان ہے, فتنۃ الخوارج ہے. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کس باغ کی مولی ہو؟ یہ شارہ گارنائی جہاں سے آپ ہفتوار کروڑوں کما رہے, ہفتوار کروڑوں کما رہے, یہ مہینوں کے حساب سے نہیں. تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ پیسے پھر کدھر جا رہے ہیں؟ کہ جب وسائل بھی آپ لوٹ رہے ہیں, دنیا جہاں کے مستیاں بھی ان وسائل سے آپ اپنے لیے بنا رہے ہو, تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب ہمارا خون بہتا ہے, کوئی ہمارے زندگی سے کھیلتا ہے, تو اس وقت آپ کو ہماری زندگی کا خیال کیوں نہیں ہے؟ بس ہم ساری زندگی اس ڈنڈورے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے کہ آپ کو قتل کیا گیا, آپ کو شہید کیا گیا, یہ فتنۃ الہندوستان ہے, یہ فتنۃ الخوارج ہے. تمہارا کیا کام ہے؟ تم کس باغ کی مولی ہو؟ یا دن داڑے جنگل پیرالیزئی میں دولت خان پیرالیزئی مارا جاتا ہے, پارٹی کا تحصیل پریس سیکرٹری ہے, نہ کسی کے ساتھ ان کی کوئی ذرا برابر کی مشکل ہے, دن داڑے قتل کیا جاتا ہے, کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آدھا گھنٹہ, آدھا دن, پورا دن, 2 دن, کہیں پہ 2 دن, کہیں پہ آدھا گھنٹہ, کہیں پہ 1 گھنٹہ کوئی لاش رکھے احتجاج ہو جاتا ہے. یعنی ابھی یہ فارم 47 والے بھی کوئی کسی کے پاس نہیں جاتے کہ آپ کا مداوع ہم اسمبلی کے ذریعے سے کریں گے, ہم اسمبلی فلور پہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. کہیں پہ کسی کو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. بس بندہ قتل ہوا, بندہ شہید ہوا, آپ لاش اٹھاؤ. دن داڑے میزے اڈا میں واقعہ ہوتا ہے, کوئی کسی کا پوچھتا ہی نہیں کہ یہ کیوں ہوا, کس لیے ہوا. ہاں, لشکر بنائے جا رہے ہیں, یعنی جس سے ہم سب مشکلات میں ہیں. اس بندوق برداری جس نے ہمارے وطن کو تباہ و برباد کیا, بجائے اس کے کہ اس بندوق برداری سے اس خطے کو, اس دھرتی کو نجات دلائے جائے, الٹا لشکر پہ لشکر بنائے جا رہے ہیں, لشکر پہ لشکر تشکیل دیے جا رہے ہیں. لیکن میری زندگی نہ لشکر اس کو کوئی حفاظت مہیا کر سکتی ہے, نہ ریاست کوئی حفاظت اس کو مہیا کر سکتی ہے, نہ یہ جو اپنے آپ کو دنیا کے ٹاپ 10, 3, 5, 4 انٹیلیجنس ادارے کہتے ہیں, نہ ان میں سے کوئی ہمیں پرامن زندگی کے لیے کوئی حفاظت مہیا کر سکتے ہیں. آخر سوال کسے کیا جائے؟ ہے کوئی سنجیدہ حکمران, کوئی سنجیدہ بندہ اس پوری ریاستی مشینری میں, حکومتی مشینری میں, کہ جس کے سامنے کوئی اپنا فریاد کرے, روئے, اس کے سامنے چیخے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بس روز روز ہماری دھرتی پہ بچے شہید یتیم ہوتے رہیں گے, ہماری خواتین بیوہ ہوتے رہیں گے, اور ہمارے ماؤں کی گودیں اجاڑی جائیں گی, بس اور کوئی بات نہیں. یا پھر خواہ مخواہ اس پشتون بیلٹ کو بھی اس نیچ پہ پہنچانے کا اگر کوئی منصوبہ ہے, کہ آپ بندوق کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ آپ بھی پہاڑ پہ جائیں, آپ بھی ایک ایسا اعلامیہ, ایک ایسا بیانیہ, ایک ایسی پالیسی, ایک ایسی طرز عمل سامنے لے آئے جس طرح مزاحمت کے نام پہ بلوچ بیلٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں. کیوں لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے؟ روزگار کے دروازے بند. یعنی 1891 سے ڈیورن لائن پر جن رشتوں میں پشتون افغان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, کاروباری رشتے, تدفین و قبرستان کے رشتے, محراب و مسجد کے رشتہ داریاں, یعنی یہ سارے رشتے, کاروبار کی رشتے, تجارت کی رشتے,
یہ سارے بیک قلم جنبش، پتہ نہیں اس کا آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. ایک نگران حکومت کے نام سے بلوچستان کے ایک بندے کو بٹھا کے بس فیصلہ ہوا کہ یہ سارے سلسلے ختم، روزگار کے دروازے بند. کیا آپ نے اس کے الٹرنیٹ اس دھرتی پہ رہنے والوں کو کوئی انڈسٹری دیے، ملازمتیں دیے، روزگار کے مواقع دیے؟ یا نہیں، بس تمہارے روزگار کے دروازے بند، تمہارے رشتہ داریاں ختم، تمہارے سارے سلسلے ختم تصور کیے جائے، بس بات ختم. یہ کون سا طریقہ ہے؟ جہاں پہ ہمارا کاروبار ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہے، دن بدن لوگ ابھی اپنے ٹرانسپورٹ سے تنگ آ چکے ہیں. 10 گاڑیاں ادھر جلائی گئی، 20 گاڑیاں ادھر جلائی گئی. ڈرائیور حضرات ہمیں بتاتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جہاں پہ ہماری گاڑیاں ہمارے ٹرک جلائے گئے، 5 منٹ فاصلہ تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، 5 قدم کے فاصلے پہ ایف سی کی چیک پوسٹیں ہوتی ہے، پولیس کی چیک پوسٹیں ہوتی ہے، انتظامیہ کے دفاتر ہوتے ہیں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا. اور آج تک قوم کے سامنے ایک بندہ بھی سامنے نہیں لایا گیا کہ فلاں واقعے میں یہ ملوث تھا اور ہم نے اس کو پکڑ کے قوم کو دکھا رہے یا ہم نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. لوگ ٹرانسپورٹ اپنے ان سے تنگ آ چکے ہیں، اپنے ٹرانسپورٹ سے. جب ٹرانسپورٹ کے ذریعے روزگار ختم ہو، بارڈروں کی بندش کی وجہ سے روزگار ختم ہو، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں ایسی کون سی انڈسٹری آپ نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے کہ جس سے عام لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آ جائے؟ وہ بھی نہیں. اور جب آپ اس دہشت گردی سے، مسلط کردہ دہشت گردی سے، تاکہ اس کی آڑ میں ہمارے وطن کو لوٹا جائے، لوگ خوف و ہراس کی وجہ سے نکل نہ پائے، اور تم توبہ کا کڑی تک، اینٹی منی تک اپنے آپ کو پہنچا دو، زرغون غر کے گیس اور تیل تک اپنے آپ کو پہنچا دو، سندھ کے سونے اور چاندی کے کانوں پہ قبضہ کرو، گوادر بلوچ کے ساحل پہ قبضہ کرو، سوئی کے گیس پہ قبضہ کرو. کیونکہ کوئی اس لیے نہیں نکل سکتا ہے کہ باہر بدامنی ہے. اس بدامنی کے خاطر کوئی نکل نہ سکے اور تمہارا کاروبار چل رہے. جو کام پہلے یہاں پہ کنسٹرکشن کمپنیوں کا ہوا کرتا تھا، ایک نام سے، دوسرے نام سے، تیسرے نام سے، پلانا کمپنی، وہ سارے ختم. روڈ کا ٹیکہ ہو، ہسپتال بنانا ہو، سکول بنانا ہو، FWO ہے اور NLC ہے. جہاں پہ ٹیکہ FWO کے پاس جائے اور NLC کے پاس جائے، پھر اس دھرتی میں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ ڈالے. جب ان کے مفاد کے پروجیکٹ ہو، ہم کیسے اس پہ شک نہ کریں کہ یہ سارا سب کچھ تم کر رہے ہو؟ صرف نام دیا جا رہا ہے کہ فتنۃ الفلانا ہے یا فتنۃ الفلانا ہے. تمام مسائل کی جڑ آپ خود ہو، تمام فتنوں کی جڑ آپ خود ہو. تمہاری ان فتنوں کی وجہ سے، تمہاری ان 60-70 سالہ پالیسیوں کی وجہ سے آج ہم سب، کوئی بیٹے کی لاش پہ رو رہا ہے، کوئی بھائی کی لاش پہ رو رہا ہے، کوئی والد کی لاش پہ رو رہا ہے. صحافیوں پہ بھی قدغنے، سیاسی کارکنوں کی آوازیں بھی بند کرنے، حتیٰ کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی اپنی مرضی اور اپنی طبیعت کے مطابق دخل اندازی. اس سے آپ کو ملے گا کیا؟ جس افغانستان کو اسلام کے مقدس نام پہ آپ نے 20 سال جنگ و جدل کے منہ میں دھکیلا ہوا تھا، آج تو آپ کی مرضی کی حکومت ہے. جس کشمیر پہ تم 1000 سال لڑنے کے لیے تیار ہے، اس کے ساتھ تمہارے ابھی کیا رویہ ہے، اور افغانستان کے ساتھ اس وقت کیا چل رہا ہے. اور اسی طرح یہاں پہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ جو فارم 47 کے ذریعے آپ نے مسلط کیے، پھر یہ کس مرض کی دوا ہے؟ اور حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے، یہاں تک حالت پہنچ گئی ہے کہ آج شہداء کے لواحقین آپ کے فارم 47 کے عذرا کو فاتح خوانی کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے کہ تمہارے فاتح لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ بخشتا ہے نہیں بخشتا ہے، کم از کم تمہاری دعا سے اگر بخشتا بھی ہے تو یہ دعا میں منظور نہیں ہے. یہاں تک نوبت آ گئی، پھر بھی آپ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. گرینڈ الائنس کے ساتھ آپ نے مذاکرات کیے، ہماری موجودگی میں مذاکرات کیے، طے پایا 10 سے 12 ارب روپے کا مسئلہ تھا سالانہ کہ یہ معاملہ ہم حل کریں گے. تمہارے سولرائزیشن کے پروجیکٹ کے لیے تو 20 ارب کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ سیکیورٹی کے نام پہ اربوں نہیں کربوں میں تم کما لو
کرپشن کا لو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پی ڈی ایم اے کے نام پہ، رمضان پیکج کے نام پہ، دوسرے تیسرے پیکج کے نام پہ آپ اربوں کربوں کرپشن کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ 10-12 ارب روپے جو ڈائریکٹ ایک ملازم کے اکاؤنٹ میں اس کے بال بچوں کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے مسئلہ ہے. وہ آپ کے لیے مسئلہ ہے. یہ کربوں اربوں روپے کی کرپشن آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے لیے پھر کوئی احتجاج کرتا ہے. یہ دنیا میں مطلب بد سے بدترین نظام حکومت کی یہ شکل ہے کہ کوئی احتجاج کرے، آپ اس کو جبراً ریٹائر کرے، آپ اس کو نوکری سے نکال دیں، آپ اس کو 4th شیڈول میں ڈال دیں، آپ اس کو 3MPO کے تحت گرفتار کر لیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی سلسلہ ہے؟ ٹراما سینٹر میں واقعہ ہوتا ہے. آج تک ہم مرد حضرات تو ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ تو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. یعنی ایک خاتون ڈاکٹر کے ساتھ جو واقعہ ہوا، آپ قصوروار نہیں ہو، اس کے پیچھے کوئی محرکات نہیں ہے، تو آپ کھل کے کیوں نہیں آتے ہو کہ جو بھی انکوائری YDA ڈیمانڈ کرتی ہے ہم حاضر ہیں، جو بھی انکوائری پولیٹیکل پارٹیز ڈیمانڈ کرتی ہے ہم حاضر ہیں. اگر تمہارے ذہن میں، تمہارے عمل میں خدا نخواستہ پیچھے سے کوئی محرکات نہیں، تم آپ سے پوچھنا چاہتے، پھر تو آپ کو حاضر ہو کے سامنے آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ینگ ڈاکٹر کی آواز کو سن لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس واقعے سے متعلق شواہد سامنے لائیں، آپ اس کے خلاف انتقامی کارروائیوں پہ اتر آتے ہو. گرفتار کرو، نوکریوں سے نکالو. قانون کی پتہ نہیں کون سی شک ہے جس کے تحت سرکاری ملازم احتجاج نہیں کر سکتے. تو کیا کرے سرکاری ملازم؟ اس کے آج کے دور میں کہ جب ہر چیز آسمان تک پہنچی ہوئی قیمت کے لحاظ سے، آپ اس کے تنخواہ میں پتہ نہیں جو 7% کا اضافہ کر کے پتہ نہیں اس کے اوپر کون سا احسان جتاتے ہو. آپ کی ہر چیز سے متعلق آج آپ مارکیٹ میں دیکھ کہ اس کی ریٹ کیا ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری بنتی ہے. بے شک ہم رواداری کے لوگ ہیں، ہم فکر بادشاہ خان سے وابستہ لوگ، عدم تشدد کے لوگ ہیں، لیکن بات کریں گے کل کے کریں گے. یہی باتیں ہم نے اس چوک پہ کرنی تھی. اگر تم میں سے کسی میں ہوش ہوتا، کسی میں عقل ہوتی، کوئی ان چیزوں کو سنجیدہ سمجھتے اور لیتے تو آ کے بیٹھ جاتے، بات کرتے اور واقعی ان تمام معاملات کا نوٹس لیتے کہ واقعی کچھ تو ہو رہا ہے. مشکل میں تو ہم سب پڑے ہوئے ہیں. اس مشکل سے، اس دھرتی کے لوگوں کو نکالنے کے لیے، یا جو مشکلات ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اس پہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کوئی راہ نکالنی چاہیے تھی، لیکن نہیں. مارو، FIR کٹوا دو، گمنام کھاتے میں پھینک دو. یہی طرز عمل آپ نے یہاں پہ جس جگہ پہ بھی روا رکھا ہے. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا تمہارے سامنے آئے. کل تک تو جو کچھ یہاں پہ ہوتا تھا افغانستان ذمہ دار تھا، آج تو افغانستان میں تمہاری حکومت ہے. یہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا تھا، آج خواتین ہماری جیلوں میں ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس خواتین سے متعلق تمہاری یہ رائے تھی کہ یہ خدا نخواستہ دہشت پھیلا رہی ہے، یہ وحشت پھیلا رہی ہے، یہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، وہ خواتین تو ابھی جیل میں ہیں، 1.5-2 سال سے جیل میں ہیں. یہ جو دن بدن ان معاملات میں تیزی آ رہی ہے، وہ جو کل تک پرامن طریقے سے ان پریس کلبز کے سامنے احتجاج پہ ہوتی تھی، آج وہ بندوق اٹھائی ہوئی ہے. تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ان تمام تر معاملات کا ذمہ دار یہ ریاست خود ہے. کس سوچ اور کس پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ کم سے کم ہم ان کو اتنا خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں اس کے جو بھی نتائج سامنے آئیں گے، اس کے ذمہ دار تم ہو، یا تمہاری یہ جو سرفراز اور انوار جیسے لوگوں کے بیانیے پہ تم یہ سسٹم چلا رہے ہو، جس جنگی بیانیے میں اس پوری دھرتی کو دھکیل رہے ہو، جس جنگی بیانیے کے ذریعے سے اس پوری دھرتی پہ آگ جلانے نکلے ہو، اس کا خمیازہ تم بھگتو گے، ضرور بھگتو گے. یہ بزدل اقوام نہیں ہے، بلوچ ہو چاہے پشتون ہو،
یہ اپنی جگہ ہے کہ آپ نے اس میں نفاق پیدا کیا ہے, آپ نے اس میں فارم 47 کے لوگ پیدا کیے, آپ نے اس میں اپنے جاسوس پیدا کیے, اپنے مخبر پیدا کیے, اپنے پتہ نہیں میں ہم اس کو کیا نام دے دیا آپ نے پیدا کیے. لیکن یہ اٹھیں گے, یہ ضرور اٹھیں گے, پھر اپنا سر تم سے پاڑے گا بھی. جب لاش اٹھانے سے ان کے لیے ابھی مسئلے نہیں رہے تو سر پاڑنا تو کوئی بات بھی نہیں ہوگی. تو آج ہم نے سمپل احتجاج کرنا تھا, اس سمپل احتجاج کو بھی آپ نے سبوتاژ کیا. سوؤں کی تعداد میں پولیس کو کے ذریعے سے پریس کلب کا گھیراؤ کر کے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ ہم کل بھی کریں گے. 8 اگست آ رہا ہے, دوسرے ایام آ رہے, تیسرے ایام آ رہے. ہم ہر روز, ہاں ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں, یا تو ان تمام کرداروں کے پیچھے تمہارا عمل ہے, کیونکہ تمہیں اپنے عمل سے خوف ہے, تمہیں اپنے کردار سے خوف ہے, تمہیں اپنے کیے ہوئے سے خوف ہے. اور اگر تمہیں ان سے خوف نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ہمارے اوپر پریشر ڈالیں, آپ ہمارے احتجاجوں کو سبوتاژ کریں. یعنی میں دہشت گردی پہ بات کرتا ہوں, تکلیف ریاست کو ہوتی ہے. تم کو پھر کیا تکلیف ہے؟ میں تو دہشت گردی کے خلاف بات کرتا ہوں, تم تو کہتے ہو کہ میں تو دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہوں. میں یہاں پہ کرپشن کی بات کرتا ہوں, تم کو برا لگتا ہے, اور تم کہتے ہو کہ ہر تمہارا اشتہار, ہر تمہارا جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, کرپشن پری بلوچستان, کرپشن پری پاکستان, کرپشن پتہ نہیں پری کیا اور کیا بلا. تو پھر تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ تم کو تو تکلیف نہیں ہونا چاہیے, تم کو تو ہماری بات سننی چاہیے. کرپشن پہ بات کرے بھی تمہیں تکلیف, دہشت گردی پہ بات کرے پھر بھی تمہیں تکلیف, اس نااہل جیلی فارم 47 کی پارلیمنٹ پہ بات کرے پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہم نے آزادانہ الیکشن کیے. ہم اس پہ بات جب کرتے ہیں تو تم کو پھر کیوں تکلیف ہے؟ عدلیہ مفلوج, یہاں پہ کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. پہلے سے کرنل, صوبیدار, حوالدار عدالتوں میں گھومتے پھرتے ہوتے ہیں. بابا تمہیں تکلیف کیا ہے اور کیوں کر رہے ہو؟ بجٹ کا سارا بوجھ عوام پہ, جبکہ دفاعی اخراجات میں 1000% اس میں اضافہ. ابھی تمہارا جنگ کس سے ہے؟ افغانستان تو تمہارے سینے کے نیچے ہے, وہاں پہ تو تمہاری مرضی کی حکومت مسلط ہو گئی ہے. اور مسئلے تمہیں کہاں سے درپیش ہے کہ دن بدن آپ اپنے لوگوں کو, اپنے عوام کو تنگ سے تنگ کرتے جا رہے ہو, اور دفاعی اخراجات میں نہ کرپشن سے تمہاری پیٹ بھرتی ہے, نہ مراحت سے تمہاری پیٹ بھرتی ہے. بس کھاتے پیتے اضافہ کرنا, یہ سارے سلسلے چلتے جا رہے ہیں. تمہارے سامنے ہم بات بھی کریں گے, مارو جتنا بھی مار سکتے ہو مارو. تو کیا آپ نے جن جن گھروں سے ان کے ہاتھوں میں لاشیں تما کے دیے وہ خاموش ہوئے؟ آج تک انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہے, یا وہ اسے ابھر کر سامنے آئے؟ ابھر کر سامنے لوگ آئیں گے. اس دھرتی کی تاریخ یہ نہیں ہے کہ زخم چاٹ کے کسی کونے میں چھپ جائے. اس دھرتی کی تاریخ یہ ہے کہ زخم دینے کے بعد اس سے ابھر کر سامنے آنا. یہ اس دھرتی کی تاریخ ہے, چاہے یہاں پہ بلوچ ہے, چاہے یہاں پہ پشتون ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس ظلم سے, اس جبر سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. یہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی رہے گی, گونجتی رہے گی, تمہیں تکلیف دیتی رہے گی, جب تک تم خود اس بات پہ سوچیں گے نہیں, اس بات کا احساس نہیں کریں گے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں, ہم جبر کر رہے ہیں. کشمیر کا کیا مسئلہ ہے؟ اس ناجائز 12 سیٹوں جس کے ذریعے سے تم ہمیشہ حکمران مسلط کرتے چلے آ رہے ہو, اس کا مطالبہ ہے کہ یہ ختم کرو. ہماری دھرتی ان مراحت اور ان کرپشن اور ان چیزوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی, ان کو ختم کرو. تمہیں تکلیف ہے اور مار پیٹ پہ, لاشوں پہ آ گئے ہو. آج جنیوا میں, آج لندن میں جن ہائی کمشنر پاکستان کے سامنے کوئی اور مظاہرے کرتے تھے, آج ہزاروں کشمیری وہاں پہ کھڑے ہیں اور بات وہی ہوئی. گلبدین حکمتیار کی ایک تاریخی لفظ ہے اس ریاست سے متعلق کہ میری دعا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں ریاست پاکستان نے بطور مجاہدین استعمال کیا,
خدا نہ کرے کہ کشمیر ان کے ہاتھوں ایسے استعمال ہو اور پھر ایسے ذلیل ہو. آج دنیا دیکھ رہی ہے جس طرح ان کی حالت بنا دی گئی ہے, یہی حالت یہاں پہ ابھی دنیا دیکھ رہی ہے. کم از کم اپنے کیے پہ پشیمان ہو جاؤ, اس پہ اثر نو سوچو, اپنے پالیسیوں پہ سوچو. پولنگ بوتھ سے لے کے ووٹر تک, عدالت تک, ایم پی اے تک, ایم پی اے تک, ایم این اے تک, سینیٹر تک, کونسلر تک, بس تمہاری خواہش ہے کہ ساری میری مرضی سے بیٹے اور میری مرضی سے مسلط ہو. تو کیا فائدہ آپ کو دے رہا ہے یہ مسلط ٹولہ؟ نتائج یہ آپ کو کیا دے رہے ہیں؟